کتنے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. پہلا ذریعہ علم حاصل کرنے کا ہے قوت سامعہ. قوت سامعہ، سن کر کے علم حاصل ہوتا ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے علم سمجھیے تبھی تو آپ سمجھو گے. ہاں، بنیادی چیزیں پہلے سمجھ لیجیے، پھر جو سمجھاؤں گا انشاءاللہ تیزی سے سمجھ میں آ جائے گا. ویسے یہ چیزیں کلاس میں پڑھائی جاتی ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ لوگ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. جو کلاس میں پڑھائی جاتی ہیں چیزیں عالم کورس میں، وہ آپ لوگ سمجھ رہے ہو. ماشاءاللہ کو ایک بار ارے بولو یار، نظر نہ لگے تم کو. ہاں تاکہ سمجھ میں آئے. درود شریف ایک بار اور پڑھو تاکہ ذہن تازہ ہو، سمجھ میں آئے. پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعد الوجود والکرم علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری عادت ہے ہوائی فائرنگ میں نہیں کر پاتا. اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ گئے جو ذرائع میں بتا رہا ہوں علم حاصل کرنے کے، تو آپ علم غیب بھی سمجھ جائیں گے. پھر دنیا کا کوئی وہابی کبھی بھی اٹھ کر کہے گا کہ حضور کو غیب پتہ نہیں ہے، تو آپ اس کے منہ پہ تھپڑ مار کر کے کہیں گے، اور نبی ماریے تو بھی آپ علم کا ایسا تھپڑ ماریں گے کہ کبھی وہ کسی سنی عام آدمی کے سامنے بھی مجھے کہنے کی جرات نہیں کرے گا کہ حضور غیب نہیں جانتا. کیونکہ ہمارے پاس کوئی نہیں آتا ہے، علماء کے پاس کوئی نہیں آتا ہے. وہ تمہارے ہی کان بھرنے آتے ہیں، زیادہ سمجھانے وہ تمہارے ہی پاس. زیادہ کا پورا ٹھیکہ لیا ہے تمہیں کو سمجھانے کا. ہمیں تو آج تک کوئی نہیں سمجھایا. میں جرول قصبہ میں رہتا ہوں، آج تک کوئی مولوی مجھے سمجھانے نہیں آیا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن آپ کے پاس وہ پیجامہ چڑھا کر کے تمہارے گھر میں گھس جائیں، کہو تمہارا پاؤں دبا دیں، کہو تو تم کو پیجامہ تک پہنا دیں، مگر ان کے گروپ میں چلے جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ ہاں، جاتے آپ ہیں، اس لیے سمجھانا بھی ہمیں اب آپ کو پڑے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے. اللہ تعالیٰ ہماری جو ذمہ داری ہے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ادا کرنے کی. آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بچا لانے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی قوت ہے قوت سامعہ. علم حاصل ہوتا ہے سن کر کے. علم حاصل ہوتا ہے سن کر کے. اس کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں. علم کس کو کہتے ہیں؟ علم منطق کی جو تعریف ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ شے کی صورت ذہنیہ جو دل میں آئے اسے علم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسے علم کہتے ہیں. علم کہتے ہیں. مثال کے طور پر تقریر کروں گا نہیں، تقریر دکھاؤں گا. میں نے کہا موبائل. کیا کہا؟ موبائل. موبائل کہا، اس کو عربی میں جوالہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جوالہ کہتے ہیں. عربی میں جوالہ کہیں، اردو میں بدل کر کے اس کو موبائل کہہ دیں. اردو انگلش سب میں اب موبائل ہی کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ اس کا معنی نہیں ہے، اس کا کیا ہے؟ ٹرانسلیٹ ہے. کیا ہے؟ ترجمہ. ہم نے کہا موبائل، تو موبائل کہنے سے آپ کے ذہن میں ایک صورت چھپتی ہے. قدرت نے یہ انتظام کیا ہے. بغیر فوٹوگرافی کے ایک فوٹو، ایک تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے. میں موبائل کہوں گا تو تصویر ساؤنڈ کی نہیں آپ کے ذہن میں آئے گی. میں موبائل کہوں گا تو تصویر ہائیلوجن کی آپ کے دماغ میں نہیں آئے گی. جب میرے منہ سے نکلے گا موبائل تو آپ کے ذہن میں یہ چھپے گا. کیا چھپے گا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اور یہ جو آپ کے ذہن میں چھپ رہا ہے موبائل کہنے سے، وہی اس کا معنی بھی ہے اور وہی علم بھی ہے. وہی کیا ہے؟ علم بھی ہے. تو لفظ کہے گئے منہ سے اور سنا کان نے. کان میں بھی کوئی مشین نہیں لگی ہوئی ہے. تمہارے اور ہمارے پروردگار نے کچھ پٹھے رکھے ہیں. یہ آواز کان میں جاتی ہے اور کان سے ٹکراتی ہے تو برین یعنی دماغ کی نسوں کو وہ آواز خبر کرتی ہے اور وہاں یہ آواز جا کر کے ٹکراتی ہے. ساری نسیں الرٹ ہو جاتی ہیں، الرٹ موڈ پر ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے دل میں یہ بات جاتی ہے اور دل اسے محفوظ کرتا ہے. اور اسی
को कहते हैं याद हो गया है, और जब दिल में चला जाए तो इसी को इल्म कहते हैं। क्या है ये? इल्म है। अब इल्म आप समझ गए, इल्म किसको कहते हैं? अब इल्म हासिल करने का एक जरिया है कि कान से कुछ सुने तो क्या हासिल होता है? इल्म। एक है कुव्वते ज़ायक़ा, हर इल्म सुनने से हासिल नहीं होता है। सुनने वाला तो मैंने बता दिया ना। अब दूसरी कुव्वत है, पहला याद रखो, ये पहला खत्म, अब बच्चे 4। दूसरी कुव्वत है इल्म हासिल करने की। इल्म हासिल करने का दूसरा जरिया, दूसरा आला क्या है, दूसरा औजार क्या है? ज़ायक़ा। और ये अल्लाह ने ज़बान में रखा है। कहाँ रखा है बोलो? ज़बान। आपको मालूम करना हो कि मिठाई जो हमारे सामने है वो कम मीठी है कि ज्यादा मीठी है, तो पांव लगाने से मालूम नहीं होगी। बोलो। और कोई कान लगा करके देखे कि चाय मीठी है कि नहीं, तो उसे इंसान समझोगे कि बंदर समझोगे? बोलो बोलो बोलो। उसको उसका इल्म हासिल करने के लिए चीज खट्टी है या मीठी, कड़वी है या कुसैली, ये अगर इल्म हासिल करना है तो जबान से भी नहीं हासिल होगा, कान से भी नहीं हासिल होगा। किससे होगा? जबान समझ रहे हो? नुत्क से नहीं, बोल करके नहीं, बल्कि चख करके। कैसे? चख कर। ऐसे चिल्लाते रहो, बोलते रहो तो बोला भी मुंह से ही जाता है ना, उसमें भी जबान का रोल होता है, इसलिए मैंने जबान से कहा, वरना ये इल्म तो जबान ही से। ये जबान ही में नहीं है। कुव्वते ज़ायक़ा जो है ये आप जबान पर रखते हैं, जबान अलर्ट करता है, लेकिन ये इल्म भी हासिल कैसे होता है? दिल से। किससे होता है बोलो? दिल से। आपने यहाँ पर जबान पर रखा, अब पूरा एक सिस्टम है जो अलर्ट मूड पर होता है, और आपके दिल को खबर हो जाती है कि ये चीज मीठी है या खट्टी है या कम मीठी है, जैसी भी है। इल्म हासिल हो गया। इसको बोलते हैं कुव्वते ज़ायक़ा। क्या बोलते हैं? कुव्वते ज़ायक़ा। अल्लाह ने हर अमीर, हर गरीब, हर इंसान को ये अता किया। तवज्जो रखिए। तो हो गए तीसरे पे। तेजी से आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो बात समझाई जाए वो आप समझ